اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کو تجوید سے پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 63 یعنی آیت نمبر 63 سے سٹارٹ کریں گے۔ پہلے میں ان آیات کی تلاوت کروں گی اور اس کے بعد ایک ایک لفظ کو حرف با حرف ہم تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذه جہنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، هذه جہنم التي، یہاں پر دیکھیے نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون مشدد کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نون کے اوپر یہ والا نشان ہو یعنی تشدید ہو۔ جس بھی حرف پر یہ تشدید کا نشان ہوتا ہے وہ حرف مشدد حرف کہلاتا ہے۔ نون کے اوپر ہے تو نون مشدد ہے، اور جب بھی یہ نشان نون کے اوپر ہو یا میم کے اوپر ہو تو غنہ لازمی کیا جاتا ہے۔ یہاں پر غنہ کریں گے جہنم التی، میم کو لام مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور تا کو یائے مدہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ تم، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد تا ہے جو کہ حروف اخفا ہے۔ یہاں پر ہم نون ساکن پر آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یعنی کہ اخفا کریں گے۔ کنتم توعدون، تا کے ساتھ بھی واو مدہ ہے اور دال کے ساتھ بھی واو مدہ ہے، دونوں واو کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے۔ هذه جہنم التي كنتم توعدون۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ اصلوها اليوم، صاد کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، لام کے ساتھ واو لین ہے۔ یہ واو کیسے واو لین کہلائے گا؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، جب بھی واو ساکن سے پہلے زبر ہو وہ واو واولین کہلاتا ہے۔ اور ہا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں دو خالی حروف ہیں الف، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ بما
بیما کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کا مقدار لمبا کریں گے. اور کنتم، یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد تا ہے، تو یہاں پر بھی ہم نون پر آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یعنی کہ اخفا کریں گے. کنتم تکفرون. اچھا، تا کے ساتھ جو ہے کاف ہے، اکثر لوگ اس کاف پر بھی قلقلہ کرتے ہیں تکفرون، تو یہاں پر کاف پر قلقلہ نہیں ہوگا، کاف ساکن ہے اور اس پر قلقلہ نہیں کیا جائے گا. تکفرون. ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے. اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون. نیکسٹ آیت سٹارٹ کر رہے ہیں، اس قاعدے کو بھی بڑے دھیان سے سمجھ لیجئے. یہ لکھا ہوا ہے اليوم، یہاں پر اس قاعدے کو بھی بڑے دھیان سے سمجھ لیجئے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سانس جو ہے لمبا ہوتا ہے اور ہم دو آیات بھی اکٹھی ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم تکفرون والی آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو بہت سے لوگ یہاں پر مسٹیک یہ کرتے ہیں تکفرون الیوم، تو ایسے پڑھنا درست نہیں ہے. اس کو ملانے کا ایک طریقہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، اور یہ حمزہ کون سا ہے؟ حمزہ وصلی ہے. اگر تو ہم اس کو آپس میں ملائیں گے دونوں آیات کو، تو درمیان میں جو حمزہ وصلی ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ ڈائریکٹ ایسے پڑھا جائے گا تکفرون اليوم. ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھنے کا یہی رول ہے. اور اگر ہم اس کو الگ پڑھیں گے پھر ہم اس حمزہ کو پڑھیں گے، پھر یہ پڑھا جائے گا اليوم. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس ورڈ میں بھی بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں یوما، یا واو زبر یو، یہاں پر جو واو ہے واو لین ہے، اس کو یوما او کی آواز نہیں آئے گی، یہ آواز یو میں جائے گی الیوم. اوکے. نختم علی، یہاں پر بھی دیکھیے کہ مد ہے اور مد کے نیچے کھڑی زبر بھی ہے، تو ہم نے اس کو چھوٹی مد ہے، اس کو کم از کم 3 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، اور ساتھ میں کھڑی زبر بھی ہے، تو ہم نے اس لام کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور درمیان میں جو یا ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی. علی افواہہم، یہاں پر بھی فا پر بہت سے لوگ جو ہیں قلقلہ کرتے ہیں افواہہم. تو جب بھی دیکھیں کوئی بھی سائلنٹ، کوئی بھی ساکن لیٹر ہے، ساکن کا مطلب ہوتا ہے ہم نے اپنی آواز کو، اپنی پوزیشن کو بھی ساکن کرنا ہوتا ہے، سوائے ان 5 حروفوں کے جو کہ حروف قلقلہ کہلاتے ہیں. ان کے علاوہ جو بھی لیٹر ساکن ہوگا اس میں آپ نے لازمی اپنی آواز کو ساکن کرنا ہے. اف، جب تک آپ کی آواز بند نہ ہو آپ نے اگلے لیٹر پر نہیں جانا. افواہہم، اور یہاں پر جو میم ساکن ہے بہت سے لوگ ادھر غنہ کرتے ہیں ہی ہم، تو یہاں غنہ نہیں ہوگا. میم ساکن کے بعد جب بھی 27 لیٹر با اور میم کے علاوہ باقی 27 لیٹر میں سے کوئی بھی لیٹر آتا ہے تو میم ساکن پر کبھی بھی غنہ نہیں ہوتا. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے افواہہم وتکلمنا ایدیہم. یہاں پر بھی دیکھیے آئی، یہ بھی یا لین ہے، دیہم یہ والی یا مدہ ہے. دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے آپ کے سامنے ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگا. تو اس کو ہم پڑھیں گے ایدیہم. اوکے. یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ واو ہے، اور واو جو ہے با بھی نہیں ہے اور میم بھی نہیں ہے، اسی لیے اس میم ساکن پر بھی غنہ نہیں کیا جائے گا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، یہاں پر آپ دیکھیں أَرْجُلُهُمْ، یہاں میں نے غنہ کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کیونکہ آگے با ہے، تو یہاں پر ہم میم پر اخفا کریں گے، اخفاء شفوی ہوگا. أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے. الْيَوْمَ
على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نیکسٹ آیت پر آ جائیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا. یہاں پر دیکھیے بڑی والی مد ہے جس کو ہم نے 5 الف کی مقدار لمبا کرنا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَا، طا کو جو ہے موٹا کر کے پڑھا جائے گا، لَطَا باریک نہیں پڑھنا. لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، یہاں پر حمزہ بھی ہے اور عین بھی ہے، دونوں کی آوازیں کلیئر ہونی چاہیے، الگ الگ آنی چاہیے. یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک یہی کرتے ہیں آیونہم، تو یہ ایسے نہیں پڑھا جائے گا، یا پھر حمزہ کو ہی لمبا کر دیتے ہیں یا پھر آیونہم عین کو پڑھ دیتے ہیں. یہاں دونوں حروف ہیں، دونوں کو ہی پڑھا جائے گا. أعينهم فاستبقوا الصراط، یہاں پر دیکھیے فا کے ساتھ الف ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ الف کے بعد جو ہے سین ہے جو کہ ساکن ہے، اور ساکن حرف اپنے سے پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے. تو سین سے پیچھے الف ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت ہی نہیں ہے، اسی لیے ہم نے ڈائریکٹ فا کو سین کے ساتھ ملا دینا ہے، درمیان میں الف نہیں پڑھا جائے گا. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، اور یہاں پر بھی دیکھا قو، بہت سے لوگ اس واو کو بھی پڑھ دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں قاف کو. یہاں پر واو بھی نہیں پڑھا جائے گا، اور 2 الف ہیں یہ بھی نہیں پڑھے جائیں گے، اور ایک لام بھی ہے جو کہ خالی ہے. یہ چاروں لیٹر خالی ہیں، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے. قاف کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملائیں گے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، اس پر بھی غنہ ہوگا. یُبْصِرُونَ، یہاں پر آپ دیکھیے با جو ہے حروف قلقلہ ہے اور ساکن ہو رہا ہے، اس پر ہم قلقلہ کریں گے. ٹھیک ہے، یوب اس طرح اس پر قلقلہ ہوگا، آواز ہماری ڈبل ہوگی. فَأَنَّا يُبْصِرُونَ. اس آیت کو بھی میرے ساتھ دہرا لیجئے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، بہت سے لوگ یہاں پر مسٹیک کرتے ہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ سین کو مشدد کر دیتے ہیں. تو یہاں پر سین جو ہے اس کے اوپر حرکت ہے، اس کو ہم سختی سے نہیں پڑھیں گے. سین کے ساتھ خا ہے، سین کو ہم خا کے ساتھ ملائیں گے، یہ پڑھا جائے گا لَمَسَخْنَاهُمْ. اس میم کے آگے بھی دیکھ لیجئے کہ عین ہے، اسی لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اس میم پر بھی غنہ نہیں کریں گے. فَمَسْتَطَاعُوا، اس ورڈ کو بھی حروف کی ادائیگی کے لیے بڑے احتیاط سے پڑھیے گا. تا ہے پھر طا ہے، ایک کو ہم باریک پڑھیں گے اور ایک کو ہم موٹا پڑھیں گے. یہاں پر بھی ہم سے یہی مسٹیک ہو جاتی ہے کہ ہم دونوں کو باریک پڑھ دیتے ہیں، تتاؤ یا تطاعو دونوں ہی موٹے ہو جاتے ہیں، یہ غلطی نہیں کرنی. فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، یہاں پر جو یا ہے یائے مشدد ہے، اور یہاں پر ہم نے غاد کو یا مشدد کے ساتھ سختی سے ملانا ہے. اور جب ہم یا کو واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ جب بھی تنوین کے بعد حروف جرملون کی 4 حروف آتے ہیں، یا، میم، واو، نون، تو غنہ بھی کیا جاتا ہے اور ادغام بھی کیا جاتا ہے. ادغام کہتے ہیں ملانے کو،
تو یہاں ہم ملائیں گے بھی اور غنہ کر کے ملائیں گے. اس قاعدے کا نام بنتا ہے ادغام مع الغنہ. ٹھیک ہو گیا؟ مضجعا ولا يرجعون. اس آیت کو بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. امید ہے آپ کو آج کی کلاس کی بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے. اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.